اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 31 ہے، 31، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں انہیں کچھ کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور گاڑھے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، ان میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اچھا بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، اور جو دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو گناہوں کی آگ چاروں طرف لگی ہوئی ہے اس سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں گزار دیتے ہیں، جن کو یہ دنیا کی چکا چوند ان کے راہ سے نہیں ہٹاتی ہے، دنیا کی چکا چوند ان کی نگاہوں کو خیرہ نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ ایمان پر جمے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کی قربانی پیش کرتے ہیں، دنیا کے اندر وہ لوگ بہت ساری چیزوں کو نہیں اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کے رسول کی بات مانتے ہوئے، جو غلط روش، غلط راہ لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے، بہت ساری ایسی جگہیں جہاں پر لذتوں کی جگہ ہے مگر وہ اپنے آپ کو اس سے بچائے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے انعامات ہوں گے۔ اور یہ انعامات، پہلی بات یہ ہے کہ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہوں گے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیشگی، دنیا کے اندر کوئی بھی نعمت جو انسان کو حاصل ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، زائل ہو جانے والی ہے۔ دنیا کے اندر ہمیشگی نہیں ہے، دنیا کے اندر یہ ہر چیز نامکمل ہے، یہاں پر کوئی بھی چیز آپ کو اچھی طریقے سے نہیں مل سکتی، تھوڑے دنوں کا عیش ہے، تھوڑے دنوں کا مزہ ہے، تھوڑے دنوں کی آرام ہے، لیکن اس کے بعد پھر سب ختم۔ لیکن جب انسان جنت کے اندر جائے گا، جو اللہ رب العزت کی وہ میزبانی ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے انعام اور اکرام تیار کر رکھے ہیں، تو سب سے پہلی جو خوشی اس کو ملے گی، سب سے پہلا مزدہ جو اس کو ملے گا وہ یہ کہ وہ یہاں پر ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں اپنے چلے جائیں گے، تو موت کو لایا جائے گا ایک چتکبرے دمبے کی شکل میں، اور لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے، اس کا مزہ لوگ چکھ چکے ہوں گے، تو پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ ہمیش کے لیے رہو، اب تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی۔ یعنی انسان ہمیشہ جوان ہوگا، انسان ہمیشہ اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ ہوگا، انسان اپنی لذتوں کے ساتھ ہوگا، انسان اپنے مزے کے ساتھ ہوگا۔ اب اس کے لیے کوئی ایسی خوف کی بات نہیں ہے، رنج کی بات نہیں ہے کہ یہ نعمتیں چھین جائیں گی، یہ نعمتیں ہم سے کچھ دنوں کے بعد لے لی جائیں گی، اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب وہ مزے میں رہے، ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے کمپیئر کر کے آدمی دیکھے کہ دنیا میں انسان کیا چاہتا ہے، مزہ چاہتا ہے، اچھا گھر چاہتا ہے، اچھا کھانا چاہتا ہے، اچھی بیوی چاہتا ہے، اور عمدہ سے عمدہ نعمتیں چاہتا ہے، مگر یہ نعمتیں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ ہمیشہ کے لیے جو نعمت ہوگی وہ جنت میں ہوگی، اور اس کا مزہ اس دنیا کے مزے سے بہت بلند ہوگا، بہت بالا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو نعمتیں سجا رکھی ہیں ان کے بارے میں صرف یہی ارشاد کافی ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال آیا ہوگا، وہ نعمتیں ملیں گی، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اللہ نے دنیا کے اندر
نعمتیں اتار دی ہیں، یہ چند نعمتیں ہیں تاکہ انسان ان کا مزہ چکھ سکے اور اپنے دل کے اندر تصور کر سکے، خیال لا سکے کہ ہم کو یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اس طرح سے چاہیے، اور یہ چیز ہمیں چاہیے، اس طرح کا ہمیں آرام چاہیے، اس طرح کا ہمیں سکون چاہیے۔ یہ انسان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے تاکہ انسان ان لذتوں کو دیکھ کر آخرت کی لذت کی پرواہ کرے اور اس کے لیے مسابقہ کرے اور دوڑے، اللہ کی جنت کی طرف لپک جائے اور دوڑ جائے اور اللہ رب العزت کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ساری کوششیں کر دے۔ جن لوگوں نے اس دنیا کو دیکھا اور اس دنیا کی لذت میں مگن ہو گئے اور اسی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، وہ سخت خسارے میں ہیں، سخت دھوکے میں ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو ہم کو کھانے پینے کی لذت ہیں، دسترخوان پر انواع و اقسام کے ہمارے کھانے لگے ہوئے ہیں اور دنیا میں ہمارے لیے بلند محل اور شاندار محلات اور گھر بنے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کر ان کو ایسا لگا کہ یہاں ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، اب یہ ہم سے کبھی نہیں زائل ہوگا۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی، یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ موت آئی اور اس نے سب کا خاتمہ کر دیا۔ اب ان کے پاس کیا بچا؟ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جو آخرت کی نعمت ہوگی وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نعمت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے باغات ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے باغات، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ایک انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کا گھر ہو بہت بڑا سا، بہت عالی شان سا، اور سمندر کے کنارے ہو، بیچ پر کے اوپر اس کا گھر بنا ہوا ہو، جس کے نیچے سے موجیں اٹکھیلیاں کر رہی ہوں، اور جب وہ نگاہیں اٹھائے تو چاروں طرف پانی کو دیکھے، اور ادھر جب نگاہیں اٹھائے تو اس کو اپنا شاندار محل اور اپنا گھر دکھائی دے۔ انسان کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی تمنا پوری کی جائے گی اور اتنا شاندار اس کو گھر دیا جائے گا، ایسے شاندار باغات ہوں گے، گارڈن ہوں گے، پھولوں سے لدے ہوئے، پھلوں سے لدے ہوئے، قسم قسم کی خوشبوؤں سے لدے ہوئے وہ باغات ہوں گے، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، شاندار محلات ہوں گے۔ فرمائی یحلون فیہا، اس کے اندر انہیں آراستہ کیا جائے گا، ان کو زیور سے آراستہ کیا جائے گا۔ جیسے دنیا میں انسان بن ٹھن کر تیار ہوتا ہے، خوب اچھے سے اچھے کپڑے پہنتا ہے، عمدہ سے عمدہ زیور پہنتا ہے، دنیا میں اللہ نے مردوں کے لیے سونے کو حرام کر دیا ہے، لیکن جنت میں ان کے لیے اجازت ہوگی۔ اب جس نے اپنے آپ کو دنیا کے اندر اس سونے سے بچا لیا، وہ آخرت کے اندر اس سونے کو پائے گا۔ وہ زیورات ہوں گے من اساور من ذہب، سونے کے شاندار سے کنگن سے ہوں گے، جن سے خوشبو پھوٹتی ہوگی، جن سے روشنی پھوٹتی ہوگی، انتہائی عمدہ، انتہائی شاندار، جو اس کی شخصیت میں چار چاند لگا دیں گے، اس کے حسن کو نکھار دیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کپڑے پہنیں گے، کچھ کپڑے باریک سے ہوں گے، کچھ گاڑھے سے ہوں گے، کوئی ریشم کے کپڑے ہوں گے، ان کے کلر خوبصورت سے ہوں گے، کوئی سبز کلر کا ہوگا، کوئی اور کلر کے ہوں گے، خوبصورت جو آنکھوں کو بھلے لگنے والے کپڑے ہیں، جو اس کی شخصیت کو نکھار دینے والے کپڑے ہیں، وہ کپڑے پہنیں گے، عمدہ سے کپڑوں میں ملبوس، بہترین زیورات سے آراستہ، اور انتہائی حسین اور انتہائی جمیل اور انتہائی فارغ البال اور انتہائی خوشحال اور انتہائی خوش خرم، متکئین فیہا علی الارائک، اور مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ ان کو نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی رنج ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ملال ہے، آرام سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ان کا رزق آ رہا ہے، صبح بھی شام بھی، دسترخوان سجے ہوئے ہیں، لوگ ان کے لیے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، اونچے سے اونچے بلند و بالا مقامات حاصل ہیں، دوستوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، رشتہ داروں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، دوسروں سے مل رہے ہیں، ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، اور عمدہ سے عمدہ ہر قسم کا اطمینان انہیں حاصل ہے، ہر قسم کا سکون انہیں حاصل ہے۔ نعم الثواب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنا عمدہ ہم نے بدلہ دیا ہے۔ دنیا کے اندر جو چند تکلیفیں تم نے اٹھائیں، آج اس کا کتنا عمدہ بدلہ ہے، اور کتنا اچھا۔ وحسنت مرتفقا، تمہارے آرام کے لیے کتنی بہترین آرام گاہ ہے۔ یہ تمہارے دل سے آواز نکلے گی، واہ کیا کہنے، کتنی عمدہ جگہ ہے، کتنا عمدہ ٹھکانہ ہے، کتنے پرتعیش زندگی ہے ہمیں حاصل ہے۔ اور سب سے مستزاد، یہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت ہے، ساری نعمتوں سے دو چند اور ساری نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف کر دیجئے، اور اس کے بعد جو نعمت ملے گی وہ نعمت ہوگی اللہ کے دیدار کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جلوگر کرے گا، لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ مجھے دیکھو؟
تم دنیا میں عبادت کرتے تھے بغیر مجھ کو دیکھے ہوئے، تم نے سجدے کیے بغیر مجھ کو دیکھے ہوئے، مجھے تم نے پکارا جبکہ تم نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، تم اپنی آواز دیتے تھے، مجھے پکارتے تھے اپنی مصیبتوں میں، بلاؤں میں، پریشانیوں میں، اور مجھے تم نے شہنشاہ مانا، سارے جہان کا پروردگار مانا، مجھے تم نے یہ مانا کہ یہی پوری کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے، پوری کائنات کو چلانے والا ہے، تم نے اپنے اوپر ہمارے احکامات کو نافذ کیا، میری بات مانی تم نے، لیکن تم نے مجھے دیکھا نہیں تھا، میں نے جس رسول کو بھیجا اس رسول کی تم نے اطاعت کی، لیکن تم نے مجھے دیکھا نہیں تھا، تم نے سجدے کیے، سبحان ربی العالی کہا، لیکن تم نے مجھے دیکھا نہیں تھا، سبحان ربی العظیم کہا، تم نے مجھے دیکھا نہیں تھا، تم نے اتحیات پڑھی، تم نے اپنے دعاؤں میں مجھ سے دعائیں مانگی تم نے، لیکن تم نے مجھے دیکھا نہیں تھا، آج مجھے دیکھ لو، سارے کے سارے لوگ اللہ کو دیکھیں گے، یہ مومنین کے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا، ایسا انعام کہ جنت کی ہر نعمت اس کے آگے کم ہے، اور یہ وہ نعمت ہوگی جو اللہ کے دیدار کی نعمت، اللہ اکبر، سب سے بڑی نعمت ہوگی، ہر جمعے کو دیدار ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے پھر ہم آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے؟ کیسے دیکھیں گے، اتنی بھیڑ ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے تو کیا اس کو دیکھنے کے لیے تم شانے سے شانہ ٹکراتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں، کہا بس ایسا ہی ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا، لہٰذا اس جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرو، دنیا کی نعمتوں کو ہیج سمجھو، دنیا کی نعمتوں میں، فتنوں میں، گناہوں میں اپنے آپ کو مت لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو، ابدی نعمتوں کی طرف دوڑو، ابد الآباد زندگی کی طرف دوڑو، وہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس زندگی کی فکر کرو، یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، اس کو کام میں لاؤ، آخرت کے لیے اس کو تیار کرو، اسے ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی سمجھو اور غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔